السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھرپور ہو۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو لازمی اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ آئی ہوپ آپ سب مجھے ضرور سپورٹ کریں گے۔ تو مزید خوفناک سٹوریز کے لیے جڑے رہیے نصیر ہارر وائس کے ساتھ اور ہماری ہارر فیملی کا حصہ بنے رہیے۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی جانب۔ دوستو یہ سٹوری سرفراز کی ہے، چلیے سنتے ہیں سرفراز کی سٹوری انہی کی زبانیں۔ میرا نام سرفراز ہے۔ میں کبھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ میری زندگی میں ایک ایسی رات بھی آئے گی جس کا ذکر کرتے وقت آج بھی میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ جاتے ہیں اور میرے گلے میں وہی گھٹن ابھر آتی ہے جو اس رات نے میرے اندر چھوڑ دی تھی۔ میں نے زندگی بھر کسی کی کوئی برائی نہیں کی، کسی کا حق نہیں مارا، کسی کا دل نہیں دکھایا۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں ایک عام سا آدمی ہوں، چھوٹا سا کریانہ سٹور چلاتا ہوں، صبح سے رات تک محنت کرتا ہوں، گھر جاتا ہوں، بچوں کو دیکھتا ہوں، بس یہی میری دنیا ہے۔ لیکن اسی دنیا میں وہ سب کچھ ہونے والا تھا جس کے بارے میں نے کبھی خواب میں نہیں سوچا تھا۔ میرا ایک عام سا کریانہ سٹور تھا۔ میرا سٹور شہر کے ایک نسبتاً پرانے محلے میں تھا۔ دکان چھوٹی تھی لیکن سچ پوچھے تو مجھے بہت عزیز تھی۔ میرے ابو نے یہ دکان 20 سال پہلے بنائی تھی اور میں ان کی وفات کے بعد اسے سنبھال رہا تھا۔ دکان کی لکڑی کی پرانی ریکس، دیواروں پر لگے کیلنڈرز، کونوں میں رکھے آٹے، دالوں اور مسالوں کی بوریاں، ہر چیز میرے لیے مانوس تھی۔ شام کے وقت جب روشنی کم ہو جاتی اور میں سٹور کے سامنے پیلی بتی جلاتا تو سڑک پر ایک خاص قسم کا سکون پھیل جاتا۔ یہ وہ وقت ہوتا تھا جب میں اکیلا ہوتا، گاہک کم ہو جاتے اور بس میں، میرا سٹور اور باہر کی خاموش گلی، ایک ایسی خاموشی جو انسان کو اپنے اندر ڈبونے لگتی ہے۔ لیکن مجھے کبھی بھی خوف محسوس نہیں ہوا تھا، کم از کم اس رات تک۔ وہ رات جو عام راتوں کی طرح نہیں تھی۔ وہ نومبر کی ایک سرد رات تھی، ہوا خشک تھی اور محلے میں معمول سے زیادہ خاموشی تھی۔ میں نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی، رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں عموماً اتنی دیر نہیں بیٹھتا تھا، مگر اس دن حساب کتاب میں وقت لگ گیا۔ میں نے دکان بند کرنے کا سوچا ہی تھا کہ باہر سے کسی کے ہلکے قدموں کی آواز آئی۔ سوچا شاید کوئی گاہک ہوگا۔ میں نے شٹر آدھا کھول کر باہر جھانکا، گلی خالی تھی۔ بجلی کے کھمبے کی بتی ہلکی ہلکی ٹمٹما رہی تھی اور ہوا میں ایک عجیب سی سنسناہٹ تھی۔ میں نے جلدی سے شٹر بند کیا اور واپس کاؤنٹر کے پاس آ گیا۔ پھر وہ آواز دوبارہ آئی، دروازے کے بالکل قریب سے، ایسے جیسے کوئی اندر آنے کی ہمت نہ کر رہا ہو مگر باہر کھڑا ہو۔ میں چند لمحے ساکت کھڑا رہا، پھر میں نے آہستہ سے پوچھا، کون ہے؟ آگے سے کوئی جواب نہ ملا، صرف ہوا کا ایک جھونکا آیا اور دکان کے اندر رکھی پلاسٹک کی شیلف شیٹ ہلنے لگی۔ میں نے اسے ہوا کا جھونکا سمجھ کر نظر انداز کیا، مگر میرے دل میں کہیں ایک بے چینی اتر چکی تھی، جیسے فضا میں کچھ ایسا ہو جو نظر نہیں آتا مگر دل اسے پہچان لیتا ہے۔ میں کاؤنٹر کے پاس بیٹھ کر پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ دکان کی بتی زردی مائل تھی اور ہر چیز اپنی جگہ ساکت، لیکن اندر کچھ ایسا تھا جو آنکھ سے نہیں بلکہ احساس سے محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی سانس روک کر مجھے دیکھ رہا ہو۔ پھر اچانک دال کی بوری کے پیچھے سے کاغذ کے مسلنے کی آواز آئی۔ میں چونک کر کھڑا ہو گیا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ میں آگے بڑھ کر دیکھنے لگا۔ جیسے ہی میں جھکا، میرے عقب سے کسی نے بہت آہستہ لیکن واضح آواز میں کہا، سرفراز۔ مجھے لگا جیسے میرے جسم کے اندر سے جان نکلتی جا رہی ہو۔ میں پلٹا، مگر وہاں صرف خاموشی تھی۔ دکان کا دروازہ بند، کھڑکی بند، شٹر بند۔ پھر یہ آواز کہاں سے آئی؟ میں سکتے میں کھڑا تھا۔ آواز اتنی قریب، اتنی اصلی تھی کہ لمحے بھر کو لگا
جیسے میرے کان پر کسی کا گرم سانس پڑا ہو۔ میں نے گھبرا کر لائٹس بند کرنے کا سوچا مگر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میرے ذہن میں ایک ہی بات ابھرنے لگی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس دکان میں پہلے بھی ایک آدمی کام کرتا تھا جو اچانک غائب ہو گیا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کا کیا ہوا۔ بس اتنا معلوم تھا کہ اس کی بیوی رو رو کر پاگل ہو گئی تھی۔ میں نے ہمیشہ یہ باتیں محض محلے کی افواہیں سمجھی، مگر اس رات مجھے لگا جیسے وہ سچ تھی۔ میں نے خود سے پوچھا، کیا میں یہاں تنہا ہوں یا چند لمحے پہلے جو میں نے سنا تھا وہ اسی شخص کی آواز تھی؟ میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ دکان سے نکل جاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن جیسے ہی میں پیچھے مڑا دکان کی روشنی اچانک 2 بار آن آف ہوئی اور بند ہو گئی۔ پورا اسٹور اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اندھیرے میں ہر چیز کی پہچان بدل جاتی ہے۔ میں نے موبائل نکال کر اس کی ٹارچ آن کی، مگر جیسے ہی روشنی سامنے پڑی دال کی بوری کے پاس کھڑا ایک دھندلا سا سایہ دکھائی دیا۔ وہ انسان جیسا تھا، مگر اس کا سر عجیب زاویے پر جھکا ہوا تھا۔ اس کی سانسیں ایسے جیسے کوئی بہت تھکا ہوا ہو یا بہت زیادہ زخمی۔ میں نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، کون ہو تم بھائی؟ سایہ کچھ لمحے کے لیے ساکت رہا، پھر دھیرے دھیرے اس نے سر اٹھایا، لیکن چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، صرف 2 گڑھے جیسے سیاہ حلقے جہاں آنکھیں ہونی چاہیے تھیں۔ میری چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ سایہ اچانک بوری کے پیچھے غائب ہو گیا۔ میرا موبائل میرے ہاتھ سے گر گیا اور میں نے گلی میں نکلنے کی کوشش کی۔ میں نے فوراً شٹر اٹھانے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی ہاتھ لگایا شٹر اندر کی طرف زور سے واپس بند ہو گیا، جیسے باہر سے کسی نے دھکا مارا ہو۔ میں نے پورا زور لگایا مگر شٹر ٹس سے مس نہ ہوا۔ گلی بالکل خاموش تھی، کوئی انسان نہیں، کوئی گاڑی نہیں، کوئی کتا بھی نہیں بھونک رہا تھا، صرف ایک غیر معمولی خاموشی۔ میں چلایا، کون ہے باہر؟ شٹر کھولو، کون ہے؟ اور پھر بالکل قریب سے زمین کے برابر سطح سے ایک سرد آواز آئی، نہ نکلو، آج رات تمہاری ہے۔ میری ٹانگیں جواب دے گئیں۔ میں پیچھے لڑکھڑا کر گر گیا۔ میں نے ذہن کو سنبھالتے ہوئے کچھ دیر بیٹھ کر سوچا کہ شاید یہ سب میرا وہم ہے، شاید تھکاوٹ، شاید کمزوری، مگر پھر کچھ ایسا ہوا جو وہم نہیں ہو سکتا تھا۔ میری دکان کے کونے میں رکھا ایک شیشے کا مرتبان جس میں ہمیشہ کینڈیز رکھی ہوتی تھیں، اچانک خود بخود میری طرف سرکا، پہلے آہستہ پھر تیزی سے، جیسے کسی نے اسے دھکا دیا ہو۔ مرتبان کا شیشہ کرچیوں میں بدل گیا اور اس کے ٹکڑے پھیلتے ہوئے میرے جوتے کے پاس آ کر رکے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میں اب حقیقت سے بھاگنا چاہتا تھا، مگر حقیقت میرے سامنے کھڑی تھی۔ پرانے کیش کاؤنٹر کی دراز خود بخود کھل گئے۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولی کاؤنٹر کی دراز آہستہ آہستہ باہر نکلنے لگی۔ اس میں پڑے نوٹ خود بخود اوپر اٹھے، جیسے کوئی انہیں پکڑ کر ہلا رہا ہو۔ اسی لمحے میں نے اپنے پیچھے گہرا سانس سنا۔ میں پلٹا نہیں کیونکہ پلٹنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن مجھے اپنی گردن پر کسی کے گرم سانس کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے زور سے کہا، اللہ کا نام لو، کون ہو تم؟ میری آواز دیوار سے ٹکرا کر واپس آئی، مگر سانس لینے والا وجود خاموش ہو گیا۔ میری آواز دیوار سے ٹکرا کر واپس آئی، مگر سانس لینے والا وجود خاموش ہو گیا۔ میں نے موبائل اٹھایا اور روشنی سامنے کی۔ جیسے ہی ٹارچ کی روشنی سامنے کے ریکس پر پڑی، وہاں ایک آدمی کھڑا تھا، بال بکھرے ہوئے، چہرے پر زخم، آنکھوں کی جگہ صرف سیاہ کھوکھلے گڑے اور جسم ایسے جیسے کسی نے اسے رسی سے باندھ کر زور سے پیٹا ہو۔ وہ دھیرے دھیرے میری طرف بڑھا۔ میں پیچھے ہٹنا چاہتا تھا، مگر میرا جسم پتھر کا ہو گیا تھا۔ جب وہ میرے اتنے قریب آ گیا کہ اس کے سڑے ہوئے سانس کی بو میرے ناک تک پہنچی، وہ رکا اور ٹوٹی ہوئی آواز میں بولا، مجھے یہاں چھوڑ دیا گیا تھا، مجھے یہاں
مار دیا گیا تھا اور تو اسی جگہ کھڑا ہے جہاں میں نے اپنی آخری سانس لی تھی۔ میں نے چیخ کر موبائل پھینکا اور شٹر کی طرف بھاگا۔ شٹر خود بخود کھل گیا۔ جیسے ہی میں نے شٹر اٹھایا، اس بار شٹر خود بخود اوپر اٹھ گیا، جیسے کسی نے اسے باہر سے کھینچ کر کھولا ہو۔ میں بغیر کچھ سوچے بھاگتا ہوا باہر نکلا، شٹر بند کیا۔ گلی میں آ کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دکان کے باہر مکمل اندھیرا تھا، لیکن وہ سایہ اب دروازے میں کھڑا تھا، مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی جسمانی شکل نہیں تھی، بس اس کے وجود کی اندھیری جھلک، اور اس نے آخری بار بس اس کے وجود کی اندھیری جھلک، اور اس نے آخری بار کہا، رات ابھی ختم نہیں ہوئی، میں دوبارہ آؤں گا تمہارے لیے۔ میں گلی میں لڑکھڑاتے ہوئے بھاگا۔ میں اپنی سانسوں کی آواز سن رہا تھا، میں اپنی ٹانگوں کو محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ صرف ایک ہی خیال تھا میرے ذہن میں اس جگہ واپس کبھی نہیں جاؤں گا۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ جو کچھ دکان میں تھا وہ میرے پیچھے بھی آ سکتا تھا۔ میں اس رات گلی میں بھاگتا ہوا دور نکل آیا، مگر جتنی تیزی سے میں اپنے قدموں کو حرکت دے رہا تھا، میرے ذہن میں اس دکان کا اندھیرا، وہ سایہ جیسے مجھے پیچھا کرتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا۔ میرے کانوں میں اس کی آواز ابھی تک گونج رہی تھی، رات ابھی ختم نہیں ہوئی، میں دوبارہ آؤں گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میں بس بھاگ رہا تھا، جیسے اگر میں رک گیا تو وہ سایہ میرے جسم میں اتر جائے گا۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو چکے تھے، سانس بے قابو تھی، اور آنکھوں میں عجیب سی دھند پھیر رہی تھی۔ جب گھر کے دروازے تک پہنچا تو دروازے پر لگی لوہے کی چادر کو پکڑتے ہی ہاتھ کانپ گیا۔ میں نے کانپتے ہوئے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ میری بیوی نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی۔ سرفراز، کیا ہوا ہے؟ تم اتنے کانپ کیوں رہے ہو؟ میں بس اتنا کہہ سکا، دکان، وہ جگہ، کچھ ٹھیک نہیں ہے، کسی نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے۔ وہ فوراً پانی لے آئی۔ میرے ہاتھ میں گلاس کانپ رہا تھا، لیکن میں پانی پیتا گیا، جیسے اندر کی آگ بجھانا چاہتا ہوں۔ بیوی نے بار بار پوچھا کہ کیا ہوا، مگر میں ٹھیک طرح بول ہی نہیں پا رہا تھا، زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ میں نے بچوں کے سونے کا اطمینان کیا کہ وہ جاگ نہ جائے، اور بیوی کو ایک طرف کھینچ کر کہا، وہاں کوئی ہے، کوئی انسان نہیں، کچھ اور۔ وہ میں دکان بند کر رہا تھا اور میں رک گیا۔ میں بول نہیں پا رہا تھا، میرا اپنا جسم میری گواہی نہیں دے رہا تھا۔ بیوی نے میرا ہاتھ پکڑا، مگر اس کی آنکھوں میں ڈر ابھر آیا تھا۔ سرفراز، کیا کسی نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی؟ کسی ڈاکو نے، یا کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، وہ انسان نہیں تھا۔ اس ایک جملے نے میری بیوی کے چہرے کا رنگ سفید کر دیا۔ ہم دونوں کمرے میں آ کر لیٹ گئے، مگر نیند میرے لیے ناممکن تھی۔ میں آنکھیں بند کرتا تو وہ سایہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا، جس کی سانس میں سڑنے کی بو تھی۔ میں دکان کا وہ اندھیرا دیکھتا، وہ مرتبان جو خود بخود سرکا، وہ دراز جو کھل گئی، وہ آواز جو میرے کان میں پڑی۔ میں نے کروٹیں بدل کر صبح کا انتظار کیا، لیکن ابھی صبح میں وقت تھا، اور پھر وہ ہوا جو میرے دل کی دھڑکنیں اب تک قابو میں نہیں آنے دیتی۔ رات کے تقریباً 4 بجے میرے گھر کے باہر کے دروازے پر کوئی ایک دم زور سے تھپتھپایا۔ میں جھٹکے سے اٹھا۔ بیوی چیخ کر بولی، یہ کون ہے؟ اس وقت دروازہ دوبارہ بجا، پھر تیسری بار، پھر چوتھی بار، اور ہر بار پہلے سے زیادہ زور سے۔ میں نے گھڑی دیکھی، دل سے آواز آئی، یہ وہی ہے۔ میں نے ہمت کر کے کھڑکی سے نیچے جھانکا۔ گلی خالی تھی، دروازے پر کوئی نہیں تھا، مگر دروازہ ابھی بھی بج رہا تھا، ایسے جیسے کوئی نظر نہ آنے والا مٹھیوں سے اسے توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میری بیوی میرے پیچھے کھڑی کانپ رہی تھی۔ سرفراز، یہ انسان نہیں ہے، ہم کس کو بلائیں؟ پڑوسی کو، پولیس کو، کس کو بلائیں؟ میں نے دروازے کے قریب آ کر پوچھا، کون ہے؟ دروازہ اچانک بجنا بند ہو گیا، خاموشی،
مکمل خاموشی. پھر نیچے سے بالکل زمین کے برابر سے وہی ٹوٹی ہوئی آواز آئی. میں نے کہا تھا نا، رات ابھی ختم نہیں ہوئی. میرے جسم میں آگ کی طرح خوف دوڑ گیا. بیوی چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی. میں نے واپس اوپر بھاگ کر دروازہ بند کیا اور صوفہ اس کے سامنے لگا دیا. آواز دوبارہ نہیں آئی. ہم دونوں بچوں کے ساتھ بیٹھے سورج نکلنے کا انتظار کرتے رہے. صبح ہوئی تو سب کچھ بدل گیا. گلی معمول کی طرح گہما گہمی سے بھر گئی. بچے اسکول جا رہے تھے، سبزی والا آوازیں لگا رہا تھا، بیکری کھل گئی تھی. کسی کو نہیں پتا کہ ہماری رات کیسے گزری، لیکن مجھے دکان پر جانا ہی تھا. اگر میں نہ جاتا تو کمائی رک جاتی، گھر چلانا مشکل ہو جاتا. میری بیوی نے منت بھرے لہجے میں کہا، سرفراز پلیز آج نہ جاؤ. میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. اگر میں آج نہ گیا پھر کبھی نہیں جا سکوں گا. ڈر کو حقیقت نہیں بننے دینا چاہیے. میں جھوٹ بول رہا تھا. میں خود بھی اندر سے ٹوٹ چکا تھا. میں جب دکان کے قریب پہنچا تو دور سے ہی مجھے عجیب سی گھٹن محسوس ہوئی، جیسے ہوا میں کسی گندی چیز کی بو ہو، جیسے دکان کے اندر کوئی مرا ہوا جسم موجود ہو. میرے قدم خود بخود سست ہوتے گئے. جب میں شٹر کے سامنے پہنچا تو میرا دل بیٹھ گیا. شٹر کھلا ہوا تھا. میں نے کل رات اسے خود بند کیا تھا. میں نے خود اسے زور لگا کر بند کیا تھا. میں نے باہر نکلتے وقت پیچھے مڑ کر دیکھا تھا کہ وہ بند ہے. پھر یہ کیسے کھلا؟ میں نے ارد گرد دیکھا، کسی نے کچھ نہیں چھیڑا تھا. دکان لوٹنے کی کوئی کوشش نہیں ہوئی تھی. اور پھر میری نظر زمین پر پڑی، شٹر کے بالکل سامنے. مٹی میں انگلی سے لکھا تھا ایک جملہ، تمہیں واپس آنا ہی تھا. میرے ہاتھ سے شٹر کی زنجیر چھوٹ گئی. میں دھیرے دھیرے اندر داخل ہوا. اندھیرا نہیں تھا مگر روشنی کے باوجود ماحول میں ایک دباؤ تھا، جیسے دکان کی فضا بھاری ہو، جیسے دیواریں مجھے دیکھ رہی ہوں. اندر وہی ریکس، وہی ڈبے، وہی بوریاں، لیکن ایک چیز بدلی ہوئی تھی. کاؤنٹر کے پیچھے وہ جگہ جہاں میں بیٹھتا تھا، دیوار پر زنگ آلود خون سے بنا ہاتھ کا نشان تھا اور اس کے نیچے چند الفاظ، یہ جگہ میری ہے. مجھے میرے پیروں تلے سے زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوئی. میں نے خود کو سنبھالا. دل میں ایک خیال آیا، یہ سب مجھے دکان چھوڑنے پر مجبور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، تو شاید یہی اس کی خواہش ہے. میں نے فیصلہ کیا کہ میں بیٹھ کر سب پیک کروں گا اور دکان بیچ دوں گا، چاہے نقصان ہی کیوں نہ ہو. مگر وہ مجھے جانے نہیں دینا چاہتا تھا. میں نے آٹا پیک کرنا شروع کیا. چاولوں کی بوریاں، ریکس پر موجود سامان ترتیب دینے لگا تاکہ سب فروخت کر دوں. یہ سب کرتے ہوئے مجھے رات ہو گئی. گلی پھر سے سنسان ہو گئی اور پھر اچانک دکان کی پچھلی طرف رکھی ایک خالی بوری اوپر اٹھی اور زور سے زمین پر گری، جیسے کسی نے پوری طاقت سے پھینکی ہو. میں پلٹا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا. میں ساکن کھڑا رہا. پھر ایک اور بوری گری، پھر ٹافیوں والا ڈبہ خود بخود کاؤنٹر سے نیچے گرا. پھر ریک پر رکھے نمک کا پیکٹ پھٹ گیا اور نمک فرش پر پھیلنے لگا. چند لمحوں میں پوری دکان میں ایک شور، ایک بے نظم حرکت، ایک نہ رکنے والا دہشت کا طوفان چھا گیا. مجھے لگا دکان خود بخود ٹوٹ رہی ہے. اور پھر ایک آواز آئی، ایک انسانی مگر ٹوٹی ہوئی ہنسی، اور وہ میرے سامنے کھڑا تھا. اس بار وہ پہلے سے زیادہ واضح تھا. اس کے جسم پر وہی زخم، وہی خونی نشانات اور آنکھوں کی جگہ سیاہ گڑھے جن کے اندر موت کی خاموشی تھی. اس کی ہنسی رک گئی. وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر بہت آہستہ سے بولا، میں یہاں مرا تھا. میں نے یہاں آخری بار پیسوں کی دراز چھوئی تھی. میں نے یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے مجھے نہیں نکلنے دیا. اس کے الفاظ میرے اندر خنجر کی طرح اتر رہے تھے. میں لرزتی آواز میں بولا، تم یہ سب میرے ساتھ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں کیا کہا ہے؟ وہ چند قدم آگے بڑھا. تم نے کچھ نہیں کیا، لیکن یہ جگہ انسانوں کے لیے نہیں ہے. یہ جگہ میرا قید خانہ ہے. میں پیچھے ہٹتا گیا.
اس بار وہ تیزی سے میری طرف لپکا۔ میں نے چیخ کر شٹر کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں جیسے ہی شٹر کے قریب پہنچا، میرے پیر کے نیچے کچھ آیا اور میں زمین پر گر گیا۔ پیچھے سے وہ سایہ دار وجود میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر ہاتھوں کے بل پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میں واقعی سمجھ چکا تھا کہ میری زندگی اب ختم ہو چکی ہے، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ پلٹ دیا۔ وہ آواز، انسانی آواز، سرفراز کیا ہوا؟ میں نے آنکھیں کھولی۔ میرا پڑوسی فیصل باہر کھڑا تھا۔ اس نے ڈرتے ہوئے مجھے پکڑا اور باہر کھینچ لیا۔ باہر آتے ہی دکان کا شٹر خود بخود زور سے بند ہو گیا۔ فیصل مجھے سہارا دے کر بیٹھک تک لے آیا۔ میں بری طرح کانپ رہا تھا۔ وہ بار بار پوچھ رہا تھا، یار یہ کیا ہوا ہے؟ دکان میں کون تھا؟ کوئی اندر تھا کیا؟ ڈاکو تھے کیا؟ میں کچھ نہ بول سکا۔ جب میں کچھ سنبھلا تو فیصل نے آہستہ سے کہا، سرفراز تمہیں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو شاید تمہیں بہت پہلے سننی چاہیے تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ دکان پہلے کاشف کے پاس تھی، وہی لڑکا جو اچانک غائب ہو گیا تھا۔ تم نے اس کی کہانی سنی ہوگی۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ فیصل نے گہری سانس لی۔ اصل میں وہ غائب نہیں ہوا تھا، وہ اسی دکان میں مرا تھا۔ میرے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ مرا تھا؟ وہ کیسے؟ فیصل نے اداس لہجے میں کہا، اس پر چوری کا الزام لگا کر اسے دکان کے اندر بند کر دیا گیا تھا۔ اسے 3 لوگوں نے مار مار کر زخمی کر دیا تھا۔ وہ ساری رات دکان میں پڑا رہا زخموں کے ساتھ اور صبح جان دی بیٹھا۔ فیصل نے مزید کہا، اس کی بیوی نے آ کر بہت شور مچایا۔ محلے والے جانتے تھے کہ لڑکا بے قصور تھا، مگر کسی نے انصاف نہیں دلایا۔ میں نے اپنا سر تھام لیا۔ تو یہ وہ وجہ تھی۔ یہ دکان صرف دکان نہیں تھی، ایک بد نصیب روح کا قید خانہ تھا جو انصاف مانگ رہی تھی۔ فیصل نے میرا کندھا پکڑا۔ سرفراز بھائی کی طرح کہہ رہا ہوں، یہ دکان چھوڑ دو، زندگی بچ جائے گی۔ رزق اللہ دیتا ہے، دکان نہیں۔ میں نے کچھ نہ کہا۔ اس رات میں گھر آیا تو بیوی نے مجھے چپ دیکھ کر پوچھا، کیا تم نے دکان چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں کل ہی چابی مالک کو واپس کر دوں گا۔ لیکن اسی رات وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ میں سو رہا تھا کہ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے بستر کے نیچے کوئی چیز حرکت کر رہی ہو۔ پہلے میں نے نظر انداز کیا، پھر وہ حرکت تیز ہوئی، پھر اچانک بستر زور سے ہلا۔ میں جھٹکے سے جاگا۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور وہ سایہ دیوار پر لرز رہا تھا۔ ہوا کا دباؤ بڑھ گیا تھا۔ دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور پھر بیڈ کے نیچے سے وہی ٹوٹی ہوئی آواز آئی، تم وہ جگہ چھوڑ سکتے ہو مگر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں گھبرا کر بیڈ سے نیچے اترا۔ مجھے لگا فرش پر جیسے کسی نے میرا پاؤں پکڑنے کی کوشش کی ہو۔ میں نے چیخ کر لائٹ آن کی، کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ بیوی جاگ گئی، روتے ہوئے بولی، سرفراز میں کہہ رہی ہوں تمہاری جان خطرے میں ہے۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا، میں دکان نہیں چھوڑوں گا، میں اسے آزاد کرواؤں گا۔ اگلی صبح جب میں تنہا دکان پر گیا، دکان کے بیچوں بیچ کھڑا ہو کر میں نے بلند آواز میں کہا، کاشف میں تم سے بھاگنے نہیں آیا، میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی اور پھر وہ سایہ نمودار ہوا۔ اس بار وہ پہلے سے کم خوفناک لگ رہا تھا، جیسے وہ تھکا ہوا ہو، جیسے اس کی اذیت حد سے زیادہ بڑھ گئی ہو۔ میں نے اس سے بولا، میں تمہارے قاتلوں کے بارے میں جانتا ہوں، میں پولیس میں رپورٹ کروانے جا رہا ہوں، میں تمہیں انصاف دلاؤں گا۔ وہ ساکت کھڑا رہا، پھر آہستہ سے کہا، تم کرو گے یہ سب؟ میں نے پورے یقین سے کہا، ہاں۔ سایہ پگھلنے لگا، اس کے چہرے کی سیاہی ہلکی ہونے لگی، زخم کم ہونے لگے، اس کے جسم سے دھواں اٹھنے لگا اور اسی دھوئیں میں وہ مدھم پڑ گیا۔ اب میں آزاد ہوں۔ دکان کے اندر ایک لمبے عرصے بعد سکون اتر آیا۔ ہوا سے بدبو غائب ہو گئی، شٹر ہلنا بند ہو گیا، ریکوں پر پڑی چیزیں خود بخود ٹھہر گئیں۔ میں نے پولیس میں رپورٹ درج کروائی۔ تینوں قاتل کئی سال بعد پکڑے گئے۔ کاشف کی بیوی کو انصاف ملا اور میں نے وہ دکان ہمیشہ کے لیے بند کر دی۔ میں آج بھی اس گلی سے گزرتا ہوں تو لوگ پوچھتے ہیں، سرفراز بھائی آپ نے دکان کیوں چھوڑ دی؟ وہ تو بڑی اچھی چل رہی تھی۔ میں بس مسکرا دیتا ہوں، کیونکہ وہ دکان، وہ رات، وہ وجود
صرف میں جانتا ہوں، اور آج بھی کبھی کبھی رات کے آخری پہر جب میں بالکل اکیلا ہوتا ہوں تو میرے کان میں وہی آواز پھر سے گونجتی ہے۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔